اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں اپنی توحید کے بعد جس چیز کا مطالبہ فوراً اپنے بندوں سے کر رہا ہے وہ اطاعت والدین اور والدین کے ساتھ احسان کرنے کو ہے۔ والدین کی خدمت، والدین کے ساتھ احسان پروردگار عالم کے نزدیک اتنا اہم اور مہم موضوع ہے کہ جسے متعدد مقام پر اور متعدد مرتبہ خود صریحتاً قرآن مجید میں ذکر کیا گیا۔ احادیث سے اہل بیت، احادیث نبوی کے علاوہ قرآن مجید میں جو آیتیں آئی ہیں مختلف جگہوں پر آپ کو فوراً توحید خالق کے بعد یہ تذکرہ ملے گا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اپنے والدین کی خدمت کو انجام دو۔ اسلام میں اور قوانین اسلام میں جو اہم ترین موضوعات ہیں ان موضوعات میں ایک موضوع والدین کی خدمت ہے۔ بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ خصوصاً آج کے زمانے کے لیے کہ جب ہمارے ذہنوں کے اوپر ویسٹرن کلچر حاوی ہوتا جا رہا ہے، جہاں ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے ملک میں، ہمارے اطراف میں جہاں اولڈ ایج ہوم کی جو ہے وہ ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے، ایسے زمانے میں اسلام اپنے اصولوں کے ساتھ ایک شاہکار بن کر دنیا کے سامنے ایک آئیڈیل بن سکتا ہے، ایک نمونہ عمل لوگوں کے سامنے ہو سکتا ہے کہ جہاں پر والدین کی خدمت اور والدین کے ساتھ احسان کو توحید خالق کے فوراً بعد کے عمل کی جو ہے وہ کے اوپر لایا گیا ہے۔ آپ دیکھیے آج زمانہ کہاں سے کہاں جا رہا ہے کہ جب ایک ماں باپ جو اپنے خون جگر سے اپنے بیٹوں کو پال پوس کر بڑا کرتے ہیں، اور جب وہ یہ امید لگاتے ہیں کہ ہمارے آخر وقت میں کہ جب ہمارے بدن کام کرنا چھوڑ دیں، جب ہمارے حواس کام کرنا چھوڑ دیں، جب ہم کسی جو ہے وہ مصرف کے نہ رہ جائیں، یعنی کسی کام کے نہ رہ جائیں، ہمارے ہاتھ پیر شل ہو جائیں، تو اس صورت میں ہمارا یہ بیٹا، ہماری یہ اولاد ہماری خدمت کرے اور ہمارے ساتھ رہے۔ لیکن ایسے موقع پر اگر وہ اولاد ساتھ چھوڑ دے، یا والدین کو لے جا کر کسی اولڈ ایج ہوم میں ڈال دے، یا کسی میڈ کے ذریعے سے، کسی سرونٹ کے ذریعے سے، کسی نوکر کے اوپر ان کی ذمہ داریوں کو ڈال دے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ کیا یہ درست ہے؟ کیا اخلاقی اعتبار سے، آپ ابھی شرعی اعتبار سے نہ دیکھیں، کیا انسانی اعتبار سے، انسانی اصول کے اعتبار سے، انسانی فطرت کے اعتبار سے کیا یہ واقعہ صحیح ہے کہ ہم اپنے والدین کو کسی دوسرے کے اوپر چھوڑ دیں کہ وہ ان کی خدمت کرے اور ہم پیسے دیتے رہیں؟ پیسہ دینا، یا مثلا بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو حق ادا کر رہے ہیں، ہم پیسہ دے رہے ہیں، اور پیسے کے ذریعے سے ان کے لیے ہم نے نوکر لگا رکھے ہیں، پیسے کے ذریعے سے ہم نے ان کے لیے جو ہے وہ سرونٹ لگا رکھے ہیں، میڈ لگا رکھی ہیں، وہ ان کے سارے کام کو انجام دیں گے، کھانا کھلائیں گے، نہلائیں گے، کپڑے پہنائیں گے، سارے کام انجام دیں گے۔ کیا یہ کافی ہے ایک والدین کی خدمت کے لیے؟ نہیں، پروردگار عالم نے خود ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، قضا ربک، تمہارے رب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اب احسان کے آپ جو لفظ کے اندر جائیے گا تو اس کے بہت سارے مطالب ہیں، بہت سارے معانی ہیں۔ وہ یہ کہ آپ خود آگے بڑھ کر کے اپنے والدین کی خدمت کو انجام دیں، آپ اپنے والدین کے ساتھ بیٹھیں۔ جو بات کی آیتیں ہیں، جو بات کے جملات ہیں، جو سارے جو تاکید کی گئی ہے کس طریقے سے اپنے والدین کے سامنے اٹھنا ہے، کس طریقے سے بیٹھنا ہے، کس طریقے سے بات کرنا ہے، کیسے جو ہے اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کرنا، قرآن مجید نے پورا فارمولہ دے دیا ہے۔ یہ کس کے لیے؟ یہ سرونٹ کے لیے نہیں ہے، یہ میڈ کے لیے نہیں ہے، یہ کسی دوسرے کے لیے نہیں ہے، نہیں، اولاد کے لیے ہے کہ اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو تو اپنے شانوں کو جھکائے رکھو، اپنے باپ کے سامنے بولو تو نرم اور کریم لہجے میں بولو۔ اگر اپنے والدین سے کوئی آزار و اذیت تمہیں پہنچتی ہے تو اف تک نہ کرو، یعنی لفظ اف ان کے سامنے بیان نہ کرو۔ ان کی خدمات کے سلسلے سے، ان کی فرمائشات کے سلسلے سے سخت حدیثیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ اس بندے پر خدا کی لعنت ہوتی ہے کہ جس کے ماں باپ جس کے سامنے اپنی فرمائشات کہنے پر، اپنی بات کہنے میں ڈر محسوس کرتے ہوں، خوف محسوس کرتے ہوں۔
آپ سوچئے کس مرحلے پر جو ہے وہ تاکید کی گئی ہے پروردگار عالم کی طرف سے، اہل بیت کی طرف سے، ائمہ کی طرف سے، پیغمبر کی طرف سے، کہ اپنے والدین کو جو ہے کس طریقے سے انسان جو ہے وہ ان کے سامنے کیسے ان کی خدمت کرے گا، کیسے ان کے سامنے جو ہے وہ اپنے سروں کو جھکا کر رکھے گا۔ تو ابھی ضرورت یہ نہیں ہے کہ ہم کسی اور کے سہارے اپنے والدین کو چھوڑ دیں، بلکہ ضرورت اس بات کی کہ ہم خود بیٹھیں۔ ہمارے پاس 24 گھنٹے ہیں ایک دن کے، ہم ان میں سے کچھ وقت مشخص کریں اپنے والدین کے ساتھ بیٹھنے کے لیے، تاکہ وہ چونکہ ہم سے مانوس ہیں، وہ ہماری طرف امید کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ جب ہمارا بچپنا تھا، جب ہم چھوٹے تھے، جب ہم کم سن تھے، جب ہم مجبور تھے، نہ ہاتھوں میں جنبش تھی ہمارے، نہ پیروں میں جنبش تھی، ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے، اختیار نہیں تھا ہمارے پاس، حتیٰ ہم بول نہیں سکتے تھے، تو وہ والدین ہی تو تھے جو رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے ہماری بھوک کو بھی سمجھ جاتے تھے، ہماری پیاس کو بھی سمجھ جاتے تھے، رات کی تاریکی میں اٹھ کر ہمارے گیلے بستر کو بدلتے تھے۔ وہ کون سی محبت تھی؟ اسی محبت کا تقاضا پروردگار عالم کر رہا ہے کہ جس طریقے سے تمہارے باپ نے، تمہاری ماں نے تمہارے ساتھ کیا، اسی طریقے سے پلٹ کر کے تم بھی اپنے والدین کے ساتھ وہی خدمت کو انجام دو۔ اور اگر تم نے وہ ساری خدمتوں کو انجام دے بھی دیا تو یاد رکھنا، کبھی بھی تم اپنے والدین کی ان نیکیوں کا بدلہ نہیں چکا سکتے، ان احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے ہو، چونکہ دونوں میں فرق پایا جاتا ہے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے والدین کے سامنے بیٹھیں، ان سے باتیں کریں، ان کی باتوں کو سنیں، ان کی فرمائشات کو، ان کے فرامین کو سنیں، ان کی خواہشات کیا ہیں اس کی اتباع کریں، انہیں پورا کریں۔ دوسری بات، والدین کے سامنے کبھی سخت لہجے میں انسان بات نہ کرے، جب بھی بات کرے نرم لہجے میں بات کرے، جب بھی بات کرے اس لہجے میں اکڑ نہ پائی جاتی ہو، خوف نہ پایا جاتا ہو، بلکہ ان کے سامنے ایسے لہجے میں بات کرے کہ وہ اپنی بات آسانی سے لوگوں یعنی اپنی اولاد کے سامنے رکھ سکیں۔ جب ایسا ہوتا ہے تو والدین کے دل سے دعا نکلتی ہے۔ کبھی اپنے والدین کو اپنے گھر کی کسی فرد کے سامنے نیچا نہ دکھائیں، کبھی اپنے والدین کے مقابل میں کسی کے ساتھ کھڑے نہ ہو جائیں۔ بہت سخت منزل ہے، انسان یہاں پر مشکل میں آ جاتا ہے کہ کیا کرے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب دیکھ رہا ہے کہ ماں اور بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ماں مثلا آج یہاں پر غلط ہے، تو ایسی صورت میں اسے اپنے ثوابدید سے کام لینا ہے، ایسی صورت میں اسے اس انداز سے کام لینا ہے کہ دونوں کی دل آزاری نہ ہو، نہ زوجہ کی نہ ماں کی۔ انسانی جو فطرت ہے وہ یہاں پر انسان کام میں لے کر کے آئے اور دیکھے کس طریقے سے اس قضیے کو حل کر سکتا ہے۔ بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا، اور ایسی صورت میں انسان کو کتنے خراب نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے وہ اس واقعے سے سمجھ میں آئے گا۔ بڑے ہی مشہور مورخ گزرے ہیں مرحوم کمپانی اصفہانی، کہ ان کے سامنے کوئی شخص آیا اور آنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ میں بہت پریشان ہوں، میرا بزنس نہیں چل رہا ہے، میری تجارت نہیں چل رہی ہے، میرے گھر میں برکتیں ختم ہو گئی ہیں، کچھ ورد بتائیے۔ کہا فلاں کے پاس چلے جاؤ اور وہاں سے کوئی ورد لے لو اور اس ورد کو دہراؤ۔ کہنے لگے کہ میں وہاں پر بھی گیا، انہوں نے جو ورد بتایا تھا، جو ذکر بتایا تھا، میں نے اسے پورا انجام دیا، لیکن اس کا کوئی فائدہ جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آخر یہ برکتیں مجھ سے ختم کیوں ہو گئیں، یہ نعمتیں مجھ سے روٹ کیوں گئی ہیں، یہ میری تجارت بہت اچھی چل رہی تھی لیکن ابھی سارے کام سب کچھ بند ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا کسی کا حق تمہارے اوپر ہے؟ تو اس نے کہا میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں، خدا کی، قرآن کی، جس کی قسم کہی ہے میں اس قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ کسی کا حق میرے اوپر نہیں ہے۔ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ غور کرو، کبھی والدین کے ساتھ والدین کا کوئی حق تمہاری گردن پر ہو، کبھی ماں کا، کبھی باپ کا، کوئی ایسا حق تمہارے اوپر ہو کہ جس کی وجہ سے یہ برکتیں تم سے ختم ہو گئی ہوں۔ تو کہنے لگا کہ میں نے آج تک اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ کبھی بے حرمتی نہیں کی، ان کی کبھی ان کے سامنے جو ہے آواز بلند نہیں کی ہے۔ کہنے لگے غور کرو، کبھی ایسا واقعہ پیش آیا ہو؟ جب اس نے غور کیا تو اس نے کہا کہ ہاں ایک واقعہ تھا کہ جب میرے زوجہ اور میری ماں کے درمیان کسی بات پر اختلاف ہوا اور میں دیکھ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ وہاں پر میری ماں اس دن غلط تھی، تو میں نے اپنے زوجہ کے ساتھ کھڑے ہو کر کے اپنی ماں سے کہا کہ مادر گرامی آپ یہاں پر غلط ہیں، حق آپ کے ساتھ نہیں ہے، حق جو ہے وہ میری زوجہ کے ساتھ ہے۔ جیسے ہی میں نے یہ جملہ کہا میری ماں بالکل خاموش ہو گئی، سر جھکایا اور اپنے حجرے میں چلی گئی۔
بعد میں مجھے احساس ہوا کہ میں نے غلط کر دیا یہ، حالانکہ میں گیا اپنی والدہ کے پاس، اور جانے کے بعد میں نے ان سے کہا کہ مجھے شرمندگی ہے، میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دیجیے، اور یہ کہہ کر کے میں چلا، چونکہ والدہ نے کہا ٹھیک ہے، میں یہ کہہ کر کے چلا آیا، اور بس یہ واقعہ ہوا، اس کے علاوہ مجھے کوئی اور واقعہ یاد نہیں آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں کتنی برکت ہے، دیکھیں کتنا اثر ہے، اور کس طریقے سے ایک والدین کے دل کو جو چوٹ پہنچتی ہے، اگر وہ زبان سے نہ بھی کہے تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ پروردگار عالم اس اثر کو لوگوں کے اوپر جو ہے اس اثر کے اثرات، اس کے نتائج کو لوگوں کے اوپر ڈالتا ہے۔ اور کس طریقے سے ہوا، آپ دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ ایک ماں کے سلسلے سے جب انسان کبھی ماں کے سامنے کھڑے ہو کر کے بات کرتا ہے نا، ماں زبان سے بھلے ہی کچھ کہے، دل سے وہ کبھی نہیں کہتی ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا گھروں میں جب ماں کسی بات پر غصہ ہوتی ہے، روٹتی ہے، یا مثلا جو ہے اسے تیز غصہ آتا ہے اپنی اولاد کے اوپر، تو اپنی زبان سے جو بھی لفظ استعمال کرے وہ صرف زبان تک رہتا ہے، وہ دل سے کبھی نہیں کہتی ہے۔ باپ جو ہے وہ بیٹے کے اوپر ہاتھ اٹھائے گا اس کی تربیت کے لیے، اسے یعنی مار بھی سکتا ہے، اسے پیٹ بھی سکتا ہے، لیکن وہ کبھی اپنے بیٹے کے لیے بد دعا نہیں کرتا ہے، کبھی بد دعا نہیں کرتا ہے۔ جب بھی ہوتا ہے اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنے ہاتھ کے ذریعے سے اپنے غصے کا اظہار کر دیتا ہے، لیکن اگر باپ بد دعا دے تو اس کی صورت میں وہ مشلول کا واقعہ سامنے آ جائے گا، کہ جسے باپ نے نفرین دی تھی، جس کے پورا بدن جو ہے وہ شل ہو گیا تھا، اور جس کے سلسلے میں دعائے مشلول وارد ہوئی ہے۔ ماں کبھی جو ہے وہ دل سے دعا نہیں دیتی ہے، زبان سے بولتی ہے۔ بہت ساری چیزیں، بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو ماں زبان سے بول دیتی ہے، مگر وہ دل سے نہیں بولتی ہے۔ یہاں پر جو واقعہ ہوا ہے، ماں نے کہہ دیا ٹھیک ہے جاؤ، لیکن دل کو چوٹ لگی تھی، اس کے دل کو احساس ہوا تھا کہ آج میرا بیٹا اپنی بہو کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے میرے مقابلے میں۔ تو جب انہوں نے سنا، عالم دین نے کہنے لگے کہ یہی وجہ ہے، تم نے کیا سوچا؟ ایک ماں کے دل کو اپنی بیوی کے سامنے تم نے رنجیدہ کیا، اور ایک لفظ کہہ دیا معاف کریے گا، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری بات ختم ہو گئی، تم نے جو ہے وہ مارکا حل کر لیا۔ نہیں، جاؤ اپنی ماں کے پاس، ان کے پیروں کا بوسہ دو، ان کے ماتھے کا بوسہ دو، ان کے ہاتھ کو پکڑو، اپنی آنکھوں میں آنسو لے آؤ، اور اپنی ماں سے کہو میں نے غلط کیا، میں بہت شرمندہ ہوں، آپ مجھے دل سے معاف کریں، چونکہ میرے اس وجود کی برکتیں ختم ہو گئی ہیں، میری تجارت کی برکتیں ختم ہو گئی ہیں، میرے گھر کی برکتیں ختم ہو گئی ہیں، ایک ماں کے دل کے رنجیدہ ہونے کی وجہ سے۔ جب انہوں نے یہ بیان کیا، وہ شخص گیا اپنی والدہ کے پاس، اور جانے کے بعد اس نے ماں کے پیروں کا بوسہ لیا، ماں کی پیشانی کا بوسہ لیا، ہاتھوں کا بوسہ لیا، ہاتھ پکڑ کر روتے ہوئے اس نے کہا کہ میں نے اس دن آپ کے ساتھ بہت غلط کیا تھا، میں بہت شرمندہ ہوں، آپ کے دل کو چوٹ لگی ہے، آپ اپنی اولاد کو معاف کر دیں۔ تو ماں ہوتی ہے۔ جب بیٹا اپنی ماں کے پاس اپنی غلطیوں کو لے کر کے جاتا ہے تو سب سے پہلے معاف کرنے والی تو خدا کی ذات جو ہے سریع الاجابہ ہے، وہ بہت جلد معاف کر دینے والی، اور جسے اپنے مامتا اور اپنی محبت کا ایک مظہر بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے، وہ بھی اسی طریقے سے سریع الاجابہ ہے، اپنی اولاد کو فوراً معاف کر دیتی۔ جب اس نے جیسے یہ جملے کہے، ماں نے کہا ہاں اب صحیح ہے، اب ٹھیک ہے، تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے، میں نے تمہیں معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا۔ آپ دیکھیں ایک ماں کی دعا جس مرحلے میں ہے، اس کے بعد اس کی تجارت جو ہے وہ اپنے ڈھرے پر آ گئی، اور پھر وہ چلنے لگی، اس کی نعمتیں، اس کی برکتیں بھی آ گئی۔ تو ایک ماں کے دل کی چوٹ اور ایک ماں کی دعا، دونوں اسی واقعے میں آپ کے سامنے ہے۔ اگر ماں رنجیدہ ہو جائے تو اس زندگی کی برکتیں ختم ہونے لگتی ہیں، اور ماں اگر دعا دے دے تو یہ زندگی اپنے مرحلے تکامل تک بڑھنے لگتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔